Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Aiza Freelancing Wali and I am a level 1 student at Rahan School Islamabad campus. viewers, आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट मौजूद है। आज हमसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स के साथ। जी, मेरा नाम है ज़ोजा मुफ्ती मोहतशम अली कादरी साहब। मैं बेसिकली जाफ़राबाद से हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएससी इन साइंस है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से। एंड करंटली मैं यहाँ कोयटा में हूँ और इस वक्त जो है रेहान स्कूल से टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में काम करने के ख्याल कैसे आया? सॉरी, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये जो प्लेटफॉर्म है तो ये तो सबके लिए है ना, ये जस्ट वुमेन्स के लिए तो नहीं है ना? जी जी। तो तो यहाँ पे तो हर छोटा बड़ा बच्चा, मेल फीमेल, सब जो है यहाँ पर इक्वली जो है लर्न कर रहे हैं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि इस मिशन की शुरुआत कब और किस मकसद से आपके साथ हुई? लेकिन जैसे कि देखा जाए तो आजकल हर जगह ही एआई है। हमारा जो फ्यूचर है वो एआई के साथ ही सिक्योर है, जैसा कि मैं समझती हूँ। और यही देखा गया है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा, मुझे पता चला रेहान स्कूल के बारे में और यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को चीज़ें सिखाई जा रही हैं। क्योंकि देखिए, घर के लेवल पे तो हर कोई जो है चीज़ें इस्तेमाल करता है ना, चैट जीपीटी हो गया और इस तरह की चीज़ें, एआई टूल्स। लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं था। और थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में जो है लर्न किया, पूछा, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। तो मैंने कहा कि मुझे भी करना चाहिए। ओह, दैट्स ग्रेट। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक एक एम्पावर्ड वुमेन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एम्पावर्ड वुमेन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके अंदर जो है ना, शऊर होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि उसके हुकूक क्या है। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। आप जो है डोमेस्टिक लेवल पे देख लें या आप प्रोफेशनल लेवल पे देख लें, उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। जैसे कि आपको पता है कि फेमिनिज़्म को जो है काफ़ी लोगों में जो है वो मिसकंसेप्शन है उस चीज़ का। औरतें जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में आ गई हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। एम्पावरमेंट के जो है नाम पे ये चीज़ होना बहुत ही गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या राइट है और किस तरह है, और आपको सिर्फ़ उसी लाइन पे चलना चाहिए और आपको सिर्फ़ उसी की डिमांड करनी चाहिए। और अपना जो राइट है वो कभी भी कोई भी औरत ना छोड़े। और जो औरत अपना राइट नहीं छोड़ती, मैं समझती हूँ कि वही उसकी सबसे बड़ी जो है पावर है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि आज की औरत को सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है? आज की वुमेन को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि देखा जाए, अभी तो खैर काफ़ी चीज़ें मतलब कि नॉर्मलाइज होती जा रही हैं फीमेल्स के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, मैं समझती हूँ कि औरत के लिए जो है ना, घर से निकलना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वो जो है ना, सिक्योरली घर से बाहर नहीं निकल सकती। औरत जो है हमारे माशरे में सेफ नहीं है, ये उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा आंसर दिया और ये बिल्कुल ठीक है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने सफ़र में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा देखा? प्रोफेशनल लेवल पे आप कह रही हैं या वैसे ही ओवरऑल? ओवरऑल। ओवरऑल तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे थे। सबसे बड़ा आपका चैलेंज जो मैंने मतलब कि जो चीज़ फेस की वो ये कि
لوگوں کی پہچان کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کون مخلص ہے، کون منافق ہے، اور کون آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہے، کون جو ہے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے اپنے مشورے کے حساب سے، کہ آپ یہ میرا مشورہ مان لے تو اس کو یہ نقصان ہو جائے. تو اس چیز کی جو ہے نا پہچان مجھے بڑی دیر سے ہوئی، کیونکہ میں یقین ٹرسٹ کر لیتی تھی. تو یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. آپ کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ کون سا جو ہے بندہ وہ ٹرسٹ وردی ہے، آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہو. جی یہ جی چیز میرے لیے بہت بڑا چیلنج رہی ہے. جی جی. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مشکل حالات میں موٹیویشن کیسے مینٹین رکھتے ہیں ہم؟ ہماری سب سے بڑی موٹیویشن جو ہے نا ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے وہی ہماری سب سے بڑی موٹیویشن ہے، میں سمجھتی ہوں. اور جب مجھے یہ چیلنج آیا، جب مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہوئی، تو میں نے جو ہے اپنے دین کو ہی تھامے رکھا، اور میں نے جو ہے نماز قرآن نہیں چھوڑی بلکہ ان کو بڑھا دیا. اور کبھی بھی میں نے جو ہے نا کوشش کی کہ میں اللہ سے شکایت نہ کروں کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، اور یہ سب مطلب کیوں نہ، کیونکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ آزمائش بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، پھر اس پہ صبر بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. جو چیز ہو رہی ہے بس آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے، توکل کو کبھی نہیں چھوڑنا. یہ جی انسان کی سب سے بالکل. بڑی موٹیویشن ہے جو میں سمجھتی ہوں. اور مجھے بھی اسی چیز سے موٹیویشن ملی کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا. تو جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اللہ کی طرف سے مصلحت ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا اچھا آنسر دیا. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف کے سب سے بڑا منٹورس کون سا رہا ہے؟ سوری، آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. ایک بار ریپیٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ کے لیے سب سے ضروری کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر فیصلہ لینے کی جو ہے صلاحیت ہو. آپ کسی بھی طرح کسی بھی ڈاؤٹ میں نہ پڑیں. جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مجھے کرنا چاہیے، آپ وہ کر لیں. لیڈر ہونے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ خود جو ہے اپنی بات پہ اپنے اس فیصلہ لیں اور اس پہ ثابت قدم رہیں. اگر فیصلہ غلط بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے صحیح کرنا ہے، صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. اوکے. سو تھینک یو سو مچ. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا کو کس طرح پازیٹیو چینج کے لیے یوز کرتے ہیں؟ کس طرح یوز کروں گی؟ دیکھیں، ہر چیز کا نگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے نا. آپ کی مرضی، آپ اس کو جس طرح بھی یوز کریں. میں اس طرح اس کو یوز کرنا چاہتی ہوں کہ اے آئی کے تھرو اسلامک جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکوں. جو ہمارے دین کے میسج ہیں وہ میری طرف سے جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے، تو میرے لیے شرف کی بات ہوگی. جی تھینک یو سو مچ. سو آپ یہ بتائیں کہ فائنینشیل اویئرنیس اور فائنینشیل فریڈم وومن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. آج کل دیکھیے عورتیں اسی لیے تو بہت زیادہ جو گھریلو ہیں ان کو نہیں پتہ. چلے اگر ایجوکیشن ہے بھی تو انہوں نے آگے جو ہے اپنا فیوچر جو ہے اپنا کریئر پرسو نہیں کیا، تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ پائی کے لیے پھر ترستی ہیں. اور جو ہے آج کل کے مرد بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی ہماری بیوی ہے، گھر پہ رہ رہی ہے، گھرداری کر رہی ہے، بچے سنبھال رہی ہے، تو ہمیں جو ہے اس کی ہر چیز کو پورا کرنا ہے. تو یہ چیز عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی کوئی ہنر ہونا چاہیے، کوئی اسکل ہونی چاہیے، جی تاکہ جی وہ جو ہے نا بالکل. مسئلوں سے پھر بچ سکے. کافی سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس اگر اپنی چیز ہو تو پھر آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. سو آپ نیکسٹ مجھے یہ بتائیں کہ آج کی ینگ جنریشن کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ ینگ جنریشن کو یہی ایڈوائز ہے میری کہ
اگر اس حوالے سے دیکھا جائے اے آئی کے حوالے سے، تو میں یہی کہوں گی کہ بھائی جلد از جلد اس چیز کو آپ لوگ اپنی لائف میں لے آئیں، اس کی طرف آئیں اور اپنا کریئر ادھر بنائیں. ٹھیک ہے، ڈگریاں وغیرہ لے کے آپ نے جو ہے کاغذ لے کے بیٹھ جانا ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی جو ہے جرنی یہاں سے اسٹارٹ کریں. اور باقی اوور آل جو ہے وہ یہی میرا میسج ہے سب کے لیے کہ دین پہ چلیں، اپنے دین کو نہ چھوڑیں، اور اللہ سے توکل کبھی ختم نہ کریں، اور شکایت نہ کریں رب سے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ تھوڑی سی بھی کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت ہی زیادہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ کیوں کیا یا کچھ بھی. تو یہی ہے کہ جو ہوتا ہے اس میں رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ لوگوں نے جو ہے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کرنی. جی تھینک یو سو مچ. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک سکسیس کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکسیس میرے نزدیک سکسیزفل انسان وہ ہے جو صابر ہے اور شکر گزار ہے رب کا. ٹھیک ہے، آپ ہر حال میں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کو زوال تو ہے نا، اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز کو زوال ہے. کسی بھی طرح کی کامیابی ہے، کسی بھی طرح کی سکسیس ہے، اس کو زوال ہے. لیکن اگر آپ ایک شکر گزار بندے ہیں اللہ کے، اور آپ جو ہے جو آپ کے پاس ہے آپ اس کے ساتھ خوش ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کرنا ایک اچھی بات ہے، آپ کوشش کریں بہتر سے بہتر کی، لیکن جو آپ کے پاس ہے آپ اس میں راضی رہیں اور خوش رہیں. تو میرے نزدیک سکسیزفل انسان وہی ہے جو تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے رب کی رضا سمجھ کر. جی جی میم، بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پہلی سکسیس کب محسوس کی؟ میں نے اپنی پہلی سکسیس تب محسوس کی تھی جب میری پہلی بیٹی ہوئی تھی. تب ایز اے وومن میں سمجھتی تھی کہ میں کامیاب ہو رہی ہوں، کہ اللہ نے جو ہے مجھے اولاد سے نوازا ہے، اور پہلی جو ہے وہ مجھے بیٹی عطا کی ہے. جی جی میم، بہت اچھا. سو آپ مجھے نیکسٹ یہ بتائیں کہ پوڈ کاسٹنگ کی طرف آنے کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ پوڈ کاسٹنگ کی طرف دیکھیں، انسان دوسرے کو دیکھ کے بھی بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے نا. تو میں دیکھتی تھی کہ انٹرویوز ہیں اور یہ چیزیں پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں. تو پہلے جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا نا تب یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. تو تب بھی بڑا دل ہوتا تھا کہ کچھ اس طرح کا میں بھی کروں، تھوڑا سا لائف میں جو ہے وہ چینج ہونا ضروری ہے. تو پھر جب یہ مجھے موقع ملا، اپرچونیٹی ملی، تو پھر میں نے اویل کر لی. اوہ دیٹس ویری گریٹ. سو میم میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کون سا ہے اور کیوں ہے؟ پوڈ کاسٹ میرا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا چندہ جو ہے ان کے ساتھ، وہ میرا بہت ہی فیوریٹ تھا. مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا مجھے ان کے ساتھ بات کر کے. اوکے. سو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس قسم کی بکس پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ بکس زیادہ تر تو اسلامک ہوں، اور کسی وقت میں نے ناولس بھی کافی پڑھے ہیں. تو یہی اسلامک ہو یا پھر کوئی ناولس جو کہ دین کی طرف آپ کو لے جائیں، جیسے کہ پیر کامل ہے، آب حیات ہے، اس طرح کے جو ناولز ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، وہ مجھے کافی انسپائر کرتے تھے. اور کوئی بھی اسلامک جو ہے بکس. اوکے تھینک یو سو مچ. سو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا ریڈنگ نے آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کیا ہے، اور آپ کے نزدیک نالج اور
विजडम में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे? और देखिए किताबें पढ़ने से आप चाहे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, कोई भी चीज़ देखते हैं, उसका असर आप पे होता है, ठीक है? जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने पीर कामिल और आब हयात पढ़ी। उन नॉवेल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरे अंदर, ख़ास तौर पे मेरे दीनी मामलात में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। और ये आप पे होता है कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते। अब काफ़ी मेरे साथ ऐसी भी मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने वो पढ़ा और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और या शायद फ़र्क पड़ा या उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन मेरे अंदर काफ़ी चेंज आया। और नॉलेज और विज़डम ये होता है कि नॉलेज वो है जो कि आप पढ़ते हो, एक चीज़ आपने पढ़ी, ठीक है, आपने उसकी नॉलेज गेन की। अब ये चीज़ तो आप अपनी ज़मानत के हिसाब से, अपने फ़हम के हिसाब से ही फ़ैसला करेंगे ना कि वो चीज़ जो आपने पढ़ी है, आया वो वाक़ई ठीक है या नहीं। क्योंकि आजकल तो हर गलत बात सही बताई जा रही है और हर सही बात को गलत भी बताया जा रहा है, ठीक है? तो ये है कि नॉलेज आप गेन करें, लेकिन अपने फ़हम के हिसाब से ही फ़ैसला करें कि वो चीज़ वाक़ई सही भी है कि नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल। फ़र्क है ज़हानत में और जो है नॉलेज में ना, नॉलेज और विज़डम में। जी, जी। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएँ कि वुमेन लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है? वुमेन लीडरशिप के हिसाब से तो उम, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की अपॉर्च्युनिटी औरतों को यहाँ दी जा रही है पाकिस्तान में। वो औरत पे खुद पे है, अगर वो कर रही है। और अभी तो आप ये देखें ना कि सिटी टू सिटी जो है वो वुमेन राइट्स में कितना मतलब कि औरतों को जो हुकूक दिए जा रहे हैं या औरतें जिस तरह से रह रही हैं, उनके रहने सहने के माहौल में भी कितना फ़र्क है। जब एक मुल्क में ही जब सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ओवरऑल की बात की जाए तो क्या लेवल है औरत का यहाँ पर। तो इतनी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ औरतों के लिए नहीं है, होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। आजकल थोड़ा बहुत हो चला है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब औरतें जो है असिस्टेंट कमिश्नर बन रही हैं और इस तरह की चीज़ें इन फील्ड्स में आ रही हैं, तो आनी चाहिए। और ज़्यादा पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद जो है औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएँ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, मौके दें, ताकि जो है औरत भी कुछ कर सके। ओके, सो मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएँ कि आपकी नज़र में सक्सेसफुल वुमेन की कॉमन हैबिट्स क्या होती हैं? सक्सेसफुल वुमेन की कॉमन हैबिट्स जो हैं, देखिए मेरे हिसाब से तो जितना मैंने अपनी लाइफ से मतलब गेन किया है एक्सपीरियंस, तो वो ये है कि आपको एक कामयाब औरत वही है जो अपने दीन पे चलती है, ठीक है? सबसे पहले जो है पर्दे की अहमियत को समझती है, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सबको मेरा मैसेज जा रहा होगा। तो और मज़ीद ये कि आप जो है एक सक्सेसफुल वुमन वही है जिसको अपने राइट्स का पता हो, शऊर हो, उसे पता हो कि क्या चीज़ उसके लिए है, वाक़ई में क्या चीज़ उसका हक है। ये नहीं कि आप अपने हक से तजावुज़ कर जाएँ और आप कहें कि जो है इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है, या इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि फ़ेमिनिज़्म जो है उसको बहुत ही ज़्यादा आजकल हमारे मुल्क में, जैसे कि आपने देखा होगा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, गलत पैगाम पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एक औरत को पता होना चाहिए दीन के हवाले से कि उसकी हुदूद क्या हैं, वो जो है क्या कुछ कर सकती है। औरत सब कुछ कर सकती है, ठीक है? वो कामयाब हो सकती है, वो ट्रैवल कर सकती है, वो बिज़नेस कर सकती है, जॉब कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर।
آپ نے جو ہے دین کے دائرے کو نہیں توڑنا ہے. تو ایک عورت کی ہیبٹس یہی ہیں سکسیزفل وومن کی کہ وہ جو ہے اپنے دائرۂ اختیار سے نہ نکلے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. سو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہوا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنا ڈیلی روٹین کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ڈیلی کی روٹین بچوں کے ساتھ تو تھوڑی سی ہوتی ہے ڈفیکلٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اندازہ ہوگا آپ کو، آپ کی بھی مدر ہیں، لیکن ہو جاتی ہے الحمد للہ. شکر ہے جب ساتھ رہنے والے جو ہے وہ کوپریٹیو ہوں الحمد للہ، تو پھر جو ہے ہر چیز ہی مینیج ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ کی بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو کام جس وقت کا ہے آپ نے اسی وقت کر لینا ہے. اس سے آپ کا ٹائم بچتا ہے، آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کسی بھی طرح کے جو ہے نا مسئلے میں نہیں پڑتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو نہیں ہوا، یہ تو رہ گیا، یہ چیز تو رہ گئی. تو جو چیز جس وقت کرنے کی ہے آپ نے اسی وقت کرنی ہے، اور کل پہ یا اگلے لمحے پہ نہیں چھوڑنا. صبح کا کام آپ نے شام تک بھی نہیں چھوڑنا ہے، چاہے کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ٹاسک ہے لائف کا، پروفیشنل لیول پہ ہے، ڈومیسٹک لیول پہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے جو ہے وہ ابھی کا کام بعد کے لیے نہیں چھوڑنا ہے. اوکے سو میم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا ڈیجیٹل لرننگ فیوچر کی سب سے پاور ٹول ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے. ڈیجیٹل جتنا زیادہ بندہ جتنا جلدی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو جائے اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے. میں نے پہلے بھی کافی جو ہے اس طرح کا کام کیا ہے فار ایور کمپنی کے ساتھ، اور باقی اور فلم وغیرہ، اور کافی کورسز بھی میں نے آن لائن کیے، لیکن میری غلطی یہ تھی کہ ان کو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا. میں اس طریقے سے ان کو کنٹینیو نہیں رکھ سکی. تو وہ کافی سارے اور بھی ایشوز ہوتے ہیں لائف میں، ماں باپ چلتے رہتے، تو اس کے چلتے نا میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی یہ چیزیں. تو اور اے آئی پہ بھی جو ہے ایک وقت یہ تھا کہ میں بہت زیادہ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لیتی تھی، لیکن پھر میں نے وہ بھی چیز چھوڑ دی. شاید میں کرتی رہتی تو مجھے کچھ آئیڈیا ہو جاتا، یا اپنے طور پہ بھی ریسرچ کرتی تو مجھے کافی چیزیں پتہ چل جاتی، لیکن وہ میں نے نہیں کی. تو اسی لیے جو ہے مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا، خیر سیکھ تو بندہ لیتا ہے، اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو جتنا جلدی انسان جو ہے ڈیجیٹل چیزوں کی طرف آ جائے اتنا ہی اس کے لیے فائدے مند ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے میم. سو میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں اے آئی اور ٹیکنالوجی وومن امپاورمنٹ میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن بہت بڑا رول ہے نا اس کا. آپ جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کر پردے میں رہ کر آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کہیں نکلنا نہیں پڑ رہا. چیٹ جی پی ٹی پہ آپ لکھ رہے ہیں اور اپنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ہر چیز آپ کی چل رہی ہے. تو یہ ایک فیمیل کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ چار دیواری کے اندر رہ کر جو ہے کافی کچھ گین کر رہے ہیں، کافی کچھ لرن کر رہی ہیں، اور جو ہے ارننگ کے بھی ظاہر ہے آپ کو آگے مواقع ملیں گے. تو یہ ایک فیمیل کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ میم. تو آپ لاسٹ میں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں؟ جی میری ایڈوائس یہی ہے کہ یوتھ کے لیے کہ آپ نے جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اسی طرف آئیں، اے آئی کی طرف. اسی میں ہمارا فیوچر ہے، اور اپنے دین کو نہ چھوڑیں، دین پہ چلیں، معلومات حاصل کریں. زیادہ نہ تو کچھ دین کو پڑھیں، آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی. ہمارا دین بہت آسان ہے. تو میری یہی ایڈوائز ہے یوتھ کو، پیرنٹس کو میری یہ ایڈوائز ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھیں. اب پہلے والے دور ختم ہو چکے ہیں. پہلے والے جو ہے نا پیرنٹنگ اسٹائلس جو تھے وہ ڈائناسور اپنے ساتھ لے گئے. تو اب آپ نے جو ہے اپنا پیرنٹنگ اسٹائل چینج کرنا ہے، ماڈرن ہو جائیں تھوڑے سے. دیکھیں، سرچ کریں کہ بچوں کی ذہانت کو آپ نے بچوں کی فہم کے حساب سے آپ نے کیسے چلنا ہے.
ان کو سمجھ کر چلیں، کیونکہ آج کل کی جنریشن بہت ہی زیادہ چینج ہے اور کافی ٹف ٹائم دیتی ہے آپ کو. تو پیرنٹنگ اسٹائلس جو پچھلے تھے وہ نہیں چل رہے اب، وہ آپ کے بچے کو بہت زیادہ بگاڑ دیں گے، خراب کر دیں گے، اور آپ کا بہت ہی زیادہ غلط امیج ان کے سامنے بن جائے گا. جی تھینک یو سو مچ میم، آپ نے اپنا اتنا پریشیس ٹائم ہمیں انٹرویو کے لیے دیا اور آپ ہمارے شو میں آئی آئزہ فریلانسنگ کے بارے میں. سو تھینک یو سو مچ، آپ نے پریشیس تھینک یو ٹائم سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میرے ساتھ انٹرویو کیا، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. سو ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اپنے کسی گیسٹ نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.